وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام ساتھیوں، دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خلاصہ قرآن کے لیے میں نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 29 کا انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں توحید والے اور شرک کرنے والے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اس کو مثال سے اللہ نے بیان کیا ہے. یعنی موحد اور مشرک دونوں کی پہچان کیا ہے، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ مومن اور مشرک کے حالات کو اللہ نے بیان کیا ہے اس میں، خاص طور سے اس آیت میں. یا ایک جملہ میں یہ کہیں کہ دیندار اور بے دین دونوں کے حالات کیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کی مثال بیان کرتا ہے کہ جس میں کئی جھگڑالو آدمی شریک ہیں. اس آدمی میں کئی جھگڑالو آدمی شریک ہیں. معنی یہ ہے کہ ایک غلام ہے اور اس غلام کے کئی مالک ہیں، اور مالک کیسے ہیں؟ وہ سارے کے سارے جھگڑالو ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور اسی طرح سے ایک وہ شخص ہے جو خالص ایک آدمی کی ملکیت میں ہے. پھر اللہ بیان کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ هل يستویان مثلا، کیا دونوں لوگوں کے حالات ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک انسان ہے اور اس کے کئی باس ہیں. ایک ایسی جگہ کام کرتا ہے وہ آدمی جس کے کئی باس ہیں، کئی مالک ہیں. اور دوسرا وہ انسان ہے جو صرف اور صرف ایک آدمی کے سامنے جواب دہ ہے. اچھا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کئی باس ہیں یا کئی مالک ہیں جس کے، وہ کیسے ہیں؟ وہ ہیں متشاکسون. متشاکسون ہے. متشاکسون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تشاکس، عربی میں تشاکس کہتے ہیں، یہ باب تفاعل سے آتا ہے صیغے کے اعتبار سے، اور اس میں تشارک اور مشارکت کا معنی پایا جاتا ہے. اور اس کے معنی ہوتے ہیں ضدی، بخیل، جھگڑنے والے، جو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کریں تو اس کو کہا جاتا ہے تشاکس عربی میں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان ایسا ہے جس کے مالک کئی ایک ہیں، اور مالک جتنے ہیں وہ سارے کے سارے ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، اور اسی طرح سے بخیل ہیں اعلیٰ قسم کے، اور جھگڑالو ہیں، اور سب کی ایک دوسرے سے نہیں بنتی ہے. جتنے مالک ہیں وہ کیا ہیں؟
وہ متشاکسون ہیں، یعنی ان کی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بنتی ہے۔ اب ایسے لوگوں کے درمیان ایک آدمی کام کرتا ہے تو اب اس میں ہر ایک یہ چاہے گا کہ ہماری بڑائی ہو، ہمارا بڑکپن ظاہر ہو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے خاطر وہ ایک حکم دے گا، دوسرا کہے گا کہ نہیں ہماری بڑائی یا ہماری چلے یہاں پہ، وہ تیسرا حکم دے گا جو اس کے اپوزٹ ہوگا۔ یعنی اگر یہ شخص ایک کہتا ہے کہ تو یہیں کھڑا رہا تو دوسرا آ کے کہتا ہے یہاں پہ کھڑے ہونا نہیں، تیسرا کہتا ہے جا کے کافی بنا، چوتھا بولتا ہے کہ نہیں آج کافی بنے گی نہیں۔ اب وہ آدمی کیا کرے؟ ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ حیران پریشان انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک انسان وہ ہے جو خالص ایک انسان کے انڈر میں کام کر رہا ہے اور وہ انسان جو ہے بڑا ہی رحم دل ہے، وہ اس انسان کے طاقت و قوت کے حساب سے اس کو حکم دیتا ہے یا اس کو مکلف کرتا ہے، تو بتائیے خوشحال کون رہے گا، مطمئن کون رہے گا؟ وہ جو ایسے چند ضدی افراد کے درمیان کام کر رہا ہے یا وہ انسان جو تنہا کسی ایک کے انڈر میں ہو کر کے کام کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ فرماتے ہیں حل یستویان مثلا، کیا دونوں لوگ حالات کے اعتبار سے یکساں ہو سکتے، ایک جیسے ہو سکتے؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ عقلی اعتبار سے، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کے ذہنی سطح کے اعتبار سے گفتگو فرمائی ہے۔ وہ انسان پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، سائنٹسٹ ہے، انجینئر ہے، ہر ایک کے اعتبار سے اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ اب اس میں کوئی جو ہے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ بہت آسان سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک موحد اور ایک مشرک کی حالات زندگی کو بیان کر دیا کہ ایک مشرک کتنا پریشان رہتا ہے اور ایک موحد اور توحید والا اس کی زندگی میں کتنا سکون ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انہی چیز کا مکلف کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اور پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات کے اعتبار سے ہم کو رخصت دے دیے ہوئے ہیں۔ اتنا مال ہے تو زکوٰۃ دو، نہیں ہے تو زکوٰۃ کے دائرے میں آپ آتے ہی نہیں۔ بلکہ اگر آپ غربت والی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ زکوٰۃ کے مستحق بن گئے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، 4 رکعت مت پڑھو، 2 ہی رکعت پڑھو۔ سفر میں جا رہے ہیں، روزہ مت رکھو، بہت مشکل جا رہا ہے، بعد میں قضا کر لو۔ تو ایک توحید والی کی زندگی میں جو ایک رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک تو اس کے حیثیت کے اعتبار سے اسلام میں احکامات ہیں اور دوسرے حالات کے اعتبار سے احکام کے اندر تبدیلی ہو جا رہی ہے، تو یہ انسان مطمئن ہے اپنے دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اطمینان میں ہے۔ اور دوسرا وہ انسان ہے جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ساری ہستیوں سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہے، بہت ساری ہستیوں سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہے، کئی سارے۔ جہاں کہیں کرامت اس کو پتہ چلی، جس استھان اور جس مزار کی، وہاں کا رخ اس نے کر لیا، اور ہر مزار ہر استھان کے الگ الگ طریقے اور اس کے اصول و ضابطے ہوتے، یہاں یہ چڑھانا پڑے گا اور یہاں یہ کرنا پڑے گا، کہیں دھاگا باندھنا، کہیں ناڑا باندھنا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اب وہ پریشان ہے، سال بھر
جتنے لوگوں سے جڑا ہے اتنے لوگوں کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا پڑے گا اس کو. پتہ چلا ہر 10 دن کے بعد کسی نہ کسی بابا اور کسی نہ کسی پیر کا نشان اور اس کا عرس اور اس کا جلوس آ رہا ہے. اب وہ سوچتا ہے کس کو چھوڑیں کس کو پکڑیں. تو ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش میں وہ انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کیا کریں. اور یہی ایک مشرک کی زندگی ہے, ایک شرک والے کی زندگی ہے کہ جب وہ اللہ کو چھوڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کس کس در پہ جا کر کے وہ بھٹکے گا کوئی پتہ نہیں ہے. تو گویا کہ یہ ایسا انسان ہے جو ایک ایسے لوگوں کے درمیان کام کر رہا ہے جو متشاکس ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے برعکس ہے. تو ایسے انسان کی زندگی, آپ سوچئے آپ بیمار ہو گئے, آپ جانتے ہیں آپ کا ایمان کیا ہے کہ بیماری بھی من جانب اللہ ہے اور شفا بھی کہاں سے ملے گی, اللہ کی طرف سے ملے گی. لیکن رب نے کیا کہا ہے, اسباب اختیار کرو. اب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے تب بھی آپ مطمئن رہو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہو کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے, اگر اس کے ذریعے سے موت ہماری آنی ہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر بچا نہیں سکتا ہے. تو یہ سوچ کر کے ایک مومن انسان بڑی سی بڑی مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے, بلکہ بڑی سی بڑی مصیبتیں اس کے لیے کیا ہو جاتی ہیں, آسان بن جاتی ہیں. اور اس کے برعکس جس کا عقیدہ اور ایمان کمزور ہے, اب وہ ڈاکٹر کے پاس بھی تو گیا لیکن وہ شک میں ہے کیونکہ آ رہے ہیں کچھ لوگ, ٹھیک نہیں ہو سکتا تم کو وہاں جانا پڑے گا. وہ فلاں بابا کے پاس کیوں نہیں گئے, وہاں جائیں چادر چڑھا کے آئیں کیا, کچھ نذرانے مان کے آئیں کیا. تو بیوی ایک الگ رائے دے رہی ہے, اس کے میکے میں کوئی بابا ہے. اماں ایک الگ رائے دے رہی ہیں, ان کے میکے میں کوئی ہے. ابا کچھ اور طرف راستہ دکھا رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹر کے پاس آیا ہوا ہے, علاج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہے, یہ اطمینان نہیں ہے. کہاں جائیں, کہاں سے شفا ملے گی. لیکن مومن یہ سمجھتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن یہ پریشان ہے, کرے تو کیا کرے, جائے تو کہاں جائے. تو یہی ایک بے دین انسان کے اور دیندار انسان کے حالات میں فرق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے, ان کے ساتھ میں جو دونوں قیدی تھے ان کو بھی انہوں نے ایسا ہی سمجھایا. بہت زیادہ فلسفیانہ بات ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں رکھی, بس 2 ٹوک میں ان کو توحید سمجھایا. کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ذرا یہ بتاؤ کہ کئی معبود یہ بہتر ہیں یا صرف ایک اللہ, بس اتنا بتاؤ. اب تم کہتے ہو تم ان کی بھی پوجا کرتے ہو, ان کو بھی مانتے ہو, ہر ضرورت کے لیے تمہارے پاس الگ الگ درگاہیں ہیں. بیٹا چاہیے تو فلاں مزار پہ جانا پڑے گا, رزق میں کشادگی چاہیے تو فلاں کے در پہ جانا پڑے گا. تو ہر طرح کے سچویشن کے لیے الگ الگ درگاہیں ہیں اور ان کے الگ الگ نذرانے اور اصول و ضابطے ہیں. جہاں کہیں گئے وہاں کا مجاور کہتا ہے یہاں پہ آئے ہو تو تم کو یہ کرنا پڑے گا, کم سے کم اتنا چڑھانا پڑے گا, نہیں تو ایسا کرنا پڑے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ یہ اتنے سارے ہیں, یہ بہتر ہیں یا ایک در بہتر ہے جہاں سے آپ تمہاری ساری ضرورت پوری ہو جائے. یعنی آپ کو مختلف سامان چاہیے, گھر سے آپ نکلے جھولا لے کر کے,
بیوی نے کہا سبزی بھی ہونا، دال بھی ہونا، چاول بھی ہونا، گیہوں بھی ہونا، شکر بھی ہونا، چائے پتی بھی ہونا، پھل بھی ہونا. اب یا تو آپ یہاں سے نکلو اور الگ الگ دکانوں پہ جاؤ، کہیں سے دال لے لو، کہیں سے چاول لے لو، کہیں سے نمک لے لو، اور کہیں سے کتنا ٹائم لگے گا آپ کو. اس کے برعکس آپ کسی شاپنگ مال میں چلے جاؤ، ساری چیز وہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کے پاس ہر قسم کا اختیار ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تمہاری جتنی ضروریات ہیں ساری ضرورتیں وہاں سے پوری ہو سکتی ہیں. تو الگ الگ ضرورتوں کے لیے الگ الگ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارباب متفرقون خیر، کیا یہ اچھا ہے کہ کئی در پہ تم سر جھکاتے پھرو، یا صرف ایک در کے بھکاری بن کر کے رہو؟ یہی سمجھایا حضرت یوسف علیہ السلام نے. اور یہ ہماری زندگی میں بارہا آتے رہتا ہے. کئی سارے لوگوں کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے. سب کو خوش کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں، ہاں رب کو خوش کر سکتے ہیں. تو سب کو خوش کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. لیکن رب کو خوش کر کے سارے ناراض ہو جائیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک خط لکھا. کہا کہ اماں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو کچھ نصیحت بھرے کلمات لکھ کر کے بھیج دیجئے. قاصد کو بھیجا، اور نصیحت بھی کیسی رہنا؟ کہتے ہیں کہ وہ نصیحت ایسی ہو کہ لا تکثری علیہ، نصیحت بہت زیادہ طول طویل نہ ہو، ہمارے حالات کے اعتبار سے جو ہے وہ چھوٹی سی نصیحت آپ کر کے ہم کو بھیج دیجئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خط پڑھا، سلام لکھا. سلام لکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے اس میں لکھ دی. یہ لکھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس والسلام علیک. بس مختصر سا جملہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. لکھا انہوں نے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں کے جانب سے پہنچنے والی مصیبتوں کے لیے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور پھر انہوں نے لکھا کہ جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کو تلاش کرتا پھرے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسے تکلیف دینے پر مقرر کر دے گا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے. کیا بتانا مقصود تھا اما عائشہ کا؟ آپ امیر ہیں، آپ رعایا کو خوش کرنے کے لیے کبھی اللہ اس کے رسول کو ناراض نہیں کرنا کہ رعایا ہماری خوش رہے تاکہ ہماری حکومت اور ہماری سرداری باقی رہے، ہماری امارت باقی رہے. تو رعایا کو خوش کرنے کے لیے کچھ مت کرنا. ہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پوری رعایا ناراض ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہی نصیحت ہے. آج بیوی کے کہنے کی وجہ سے اللہ اور رسول کو ناراض کر لیتے ہیں، اولاد کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لیتے ہیں، خاندان کے افراد کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لیتے ہیں. لیکن خاندان ناراض نہ ہو جائے، پڑوسی ناراض نہ ہو جائے، بیوی ناراض نہ ہو جائے، بیٹا ناراض نہ ہو جائے، باپ ناراض نہ ہو جائے، اس کی ہم کو فکر ہوتی ہے. اللہ ناراض ہو جائے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو سارے لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے. بات جہاں آئے گی اللہ کی ناراضگی کی اور اللہ کی رضامندی کی تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے دنیا ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو. کیونکہ اللہ راضی ہو گیا تو دلوں کا پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے.
وہ اللہ ہی ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دے گا. کتنے سارے لوگ دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے موافق منہج، ان کے موافق عقیدہ یا انہی جیسا کچھ دیر کے لیے بن جاتے ہیں. اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لینا چند گھڑی کے لیے، نافرمانی کرتے بیٹھ جانا، یہ کہاں کہ جو ہے عقل مندی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ زندگی میں ایسے حالات انسان کے پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ ایک امتحان ہوتا ہے اس کا کہ اب تم کو فیصلہ کرنا ہے کس کو راضی کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے 2 بیویوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا. اللہ نے ڈانٹ دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کیا اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اپنے بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، تب تقی مرضات ازواجک، اپنے بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، رب کی رضامندی ہونا چاہیے. بیویوں کو راضی کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، رب کو راضی کر لو. مشرکین نے ایک مرتبہ کہا ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے، لیکن جب ہم لوگ مجلس میں رہیں گے تو یہ تمہارے غریب بھکاری لوگ جو آپ پر ایمان لائے یہ ہماری مجلس میں نہیں آئیں گے، ہماری توہین ہوتی ہے اس سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرداران قریش تھے، ان کو بیٹھا کے سمجھا رہے تھے. ایک غریب صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو تلاش کرتے وہ وہاں پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا آنا تھوڑا سا برا لگا. اللہ نے نبی کو تنبیہ کر دی، عبسا وتولی ان جاءہ العامی، ایک اندھا شخص صحابی وہ آپ کے پاس آیا، مقصود ہے کہ وہ دین حاصل کرے، ان کا آنا آپ کو برا لگا، آپ کے چہرے بگڑ گئے، چہرے کا تیور خراب ہو گیا آپ کا. اور پھر اللہ نے تنبیہ کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی جو صبح و شام رب کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں ان کے ساتھ آپ رہا کیجئے، ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں. تو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا ہے. تو مومن جو ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے. تو سارے لوگوں کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے، ہاں رب کو خوش کرنا ممکن ہے، یہ آسان ہے انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری مثال بیان فرمائی اسی آیت میں، اور یہی جو ہے اصل مقصود ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ذرا سوچو ایک ایسا انسان جس کے کئی سارے مالک ہیں، وہ بھی ضدی ہیں جن کے انڈر میں وہ کام کر رہا ہے، دوسرا وہ انسان جو خالص ایک کی ملکیت میں ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں حالات کے اعتبار سے؟ بالکل نہیں. یعنی مومن موحد، دیندار بے دین، حل یستویان مسئلہ دونوں برابر ہو سکتے؟ بالکل نہیں ہو سکتے. پھر کہا گیا الحمدللہ، الحمدللہ اسی آیت میں الحمدللہ. معنی کیا ہے؟ ایک مومن کو، موحد کو، دیندار کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو توحید والا بنایا ہے، دیندار اللہ نے اس کو بنایا ہوا ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایک دوسرے مفہوم میں الحمدللہ، الحمدللہ اس معنی میں کہ مشرک مر جائے لیکن اس جو ہے اس کو برابر نہیں کہہ سکتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں. کوئی بھی مشرک نہیں کہہ سکتا، یعنی یہ دلیل ایسی ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں ہو سکتا. دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ رات دن دونوں کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ رات رات ہے، دن دن ہے. توحید والا وہ اللہ کا فرما بردار ہے، مشرک اللہ کا نافرمان ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو الحمدللہ ایک مومن کو، ایک موحد کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توحید والا بنایا، دیندار بنایا، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت سمجھتی نہیں سمجھتی. کیا نہیں سمجھتی؟ یہ فرق نہیں سمجھتی ہے
ارے موحد بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے. تو آسان مثال یہ بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. اللہ سے دعا کریں کہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، تا زندگی اللہ توحید پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.